بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کیسے نہیں تمہاری دعا قبول کرے گا، اس کا تو ایک نام ہی الوہاب ہے، یعنی عطا کرنے والا۔ تم کچھ مانگو اور وہ عطا نہ کرے، یہ تمہاری سوچ ہے، اللہ کی صفت نہیں۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ تم بس صبر کے ساتھ اللہ پر یقین رکھو۔ اگر اللہ نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا چھوڑنا ہوتا تو وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ کیوں پانی پلاتا؟ اللہ کی مدد ساتھ ہو تو آگ کی کیا مجال کہ آپ کا کچھ بگاڑ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں سے یہ بھی سیکھا ہے۔ جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ پیغمبر تکلیفوں سے گزرے لیکن وہ ان تکلیفوں میں ٹھہرے نہیں رہے، آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھ جانا افضل ہے، سفر جاری رکھنا عبادت ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ 10 خصلتیں اخلاقی خوبیوں میں شمار ہوتی ہیں: امانت داری، صدق، حیا، تواضع، شجاعت، بردباری، سخاوت، شکر، صبر، غیرت۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ جو تجھے تیرے عیب سے آگاہ کرے سمجھ لے وہ تیرا سچا دوست ہے۔ 3 رشتے 3 وقتوں میں پہچانے جاتے ہیں: اولاد بڑھاپے میں، دوست مصیبت میں، بیوی غربت میں۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ جانتے ہو کہ اندھیرے ہمارے راستے میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم خود کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ وہ کتاب جسے تم پہلی بار پڑھو گے اور اسے پڑھ کر تم حیرت زدہ رہ جاؤ گے، حالانکہ وہ کتاب خود تمہاری اپنی ہی تحریر کردہ ہے، وہ تمہارا اعمال نامہ ہے۔ لہٰذا تم اپنی اس کتاب میں اچھی اچھی باتیں لکھ لو۔ موت کب آ جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے۔ تو جو شخص
اس تھوڑے سے وقت میں زاد آخرت تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، سمجھو وہ نجات پا گیا اور ہمیشہ کی سعادت اس کو مل گئی۔ ایک دن ہم سب وہ لباس پہنیں گے جس میں کوئی جیب نہیں ہوگا۔